یہ ہمیں کہتے تھے تم نکلتے ہو، دھرنا دیتے ہو، لانگ مارچ کرتے ہو، معیشت کو نقصان ہوتا ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، سکول بند ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے برباد ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا جب اپنی دم پر پاؤں آئے تو سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو مرضی حکومت ہو، جو حق کسی ایک پارٹی کے لیے ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا۔ یہ دنیا عجب قسم کی بستی ہے، مہنگوں کے لیے مہنگی ہے، سستوں کے لیے سستی ہے۔ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، سودا دست بدستی ہے۔ جب الیکشن آئے گا نا، ساری جماعتوں کو پتہ چل جائے گا کہ ٹی ایل پی کہاں کھڑی ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا لانگ مارچ شروع کر دیا ہے اور لانگ مارچ کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ کچھ اس طرح ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پولیس اور عوام آمنے سامنے ہیں، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، پولیس کے اوپر عوام حملہ کر رہی ہے، کبھی پولیس عوام کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ایک انسرٹینٹی کی سی فضا ہے۔ اور اسی اثناء میں ایک پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اس وقت میں ٹی ایل پی کے آستانہ پر موجود ہوں۔ جو ٹی ایل پی ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ گزشتہ سال اگر دیکھا جائے تو ٹی ایل پی نے انہی دنوں میں لانگ مارچ کیا تھا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومتی مشینری ٹی ایل پی کے خلاف استعمال کی تھی تاکہ ٹی ایل پی والے ایک دائرہ میں رہیں۔ اور اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ اپنا پورا جو سیاسی مظاہرہ ہے وہ کر رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف۔ اس وقت میرے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے رہنما مفتی غلام عباس صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، تشریف لائے۔ سلامت رہے۔ مفتی صاحب، کیا آپ کی پارٹی کا لاہ عمل ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی تھی وہ عملی طور پر شروع ہو چکا ہے اور اس کے آفٹر افیکٹس بھی ہمیں شیلنگ کی صورت میں، ہمیں سیاسی تناؤ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ دنیا عجب قسم کی بستی ہے، مہنگوں کے لیے مہنگی ہے، سستوں کے لیے سستی ہے۔ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، سودا دست بدستی ہے۔ انہوں نے جو ظلم و ستم ٹی ایل پی پر کیے، ہم نے تو حضور کی وجہ سے کیے برداشت، اور انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا۔ انہوں نے سید زادیوں کے بال نوچے، انہوں نے سید زادیوں کو دھکے دیے۔ بہاولپور میں بوڑھی ایک ماں ہیں جو سید زادی بھی ہیں، ان کے منہ پر انہیں تھپڑ بھی مارے۔ ہم ان کو سمجھاتے تھے یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ کرسیاں ہمیشہ نہیں رہتی، آپ ہوش کے ناخن لے، ہم حضور کے لیے آئے ہوئے۔ یہ نہیں مانے۔ اس وقت ٹی ایل پی کے لوگوں نے، ان کے ورکروں نے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں یہ وقت دکھانا، جو کچھ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا نصیب ہو کہ یہی کچھ ان کے ساتھ ہو۔ آج اللہ نے ہماری دعا قبول کی ہے، آج وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں کہتے تھے تم نکلتے ہو، دھرنا دیتے ہو، لانگ مارچ کرتے ہو، معیشت کو نقصان ہوتا ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، سکول بند ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے برباد ہو جاتے ہیں، اور جناب ایمبولینسیں ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج سارا کوئی ٹھیک ہے، آج ہسپتالوں تک ایمبولینسیں بھی پہنچ رہی ہیں، آج تعلیمی ادارے بھی بند نہیں ہوئے ہوں گے، آج معیشت کو بھی نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ معلوم ہوا جب اپنی دم پر پاؤں آئے تو سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ میں بول نیوز کے توسط سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آج تک ہمارے ہاتھ سے ایک پولیس والا بھی شہید نہیں ہوا۔ اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، جو توڑ پھوڑ کی صورتحال ہے یا جو شیلنگ ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی مشینری ہے وہ عام شہریوں کے لیے اس طرح استعمال کی جانی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ایسے استعمال ہونی چاہیے، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ یہی لوگ تھے جو مظلوم لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، ان پر تو یہ چیزیں آنی تھیں۔ ہم نہیں کہتے کہ، ہم کہتے ہیں جو مرضی حکومت ہو، جو حق کسی ایک پارٹی کے لیے ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا۔ آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قانونی حق ہے ہم جا کے دھرنا دیں، لانگ مارچ کریں، کیا حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلنا، لانگ مارچ کرنا، دھرنا دینا یا جلسہ کرنا یہ قانونی حق کیوں نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں قانونی حق جو اپنے لیے سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے بھی سمجھو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو جس طرح اب قیادت کر رہے ہیں، کہ جو ان کا نعرہ ہے کہ ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے، ہم نے اس ذہنی غلامی سے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو آزادی دلوانی ہے، تو اب وہ آپ کسی حد تک ان کا دم بھرتے ہیں؟ بالکل نہیں بھرتے، یہ جھوٹ ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے
جب فرانس کے معاملے میں ہم نے آپ سے بات کی تھی اس وقت آپ کی آزادی کہاں گئی تھی؟ جب آسیہ ملونہ کو آپ باہر بھیج رہے تھے اس وقت آپ کی آزادی کہاں گئی تھی؟ جب کرتار پر بارڈر آپ کھول رہے تھے 3 دن کے لیے قادیانیوں کو چھوٹ دے رہے تھے اس وقت آپ کی آزادی کہاں گئی تھی؟ اور جو بھی آپ نے مسائل حل کیے، کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے آزادی کے طور پر حل کیا؟ سب غلام تھے، آپ سارے ہی غلام ہیں۔ یہ تو ہمارا نعرہ ہے، ہم کہتے ہیں پوری دنیا کی غلامی سے نکلو، اپنے آقا و مولا کی غلامی میں آؤ۔ آپ کی پارٹی کا اب سیاسی لاہ عمل کیا ہے، سیاسی پلاننگ کیا ہے؟ کیونکہ اب آنے والے ٹائم میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہی الیکشن کی تیاری کا ٹائم ہے، الیکشن کی تیاری ہوگی، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تب تک اسلام آباد نہیں چھوڑوں گا، نہیں اٹھوں گا، میرے کارکنان، میرے ووٹر سپورٹر منتشر نہیں ہوں گے وہاں سے جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی۔ یہ جلسے ہمارے شروع ہو چکے ہیں، شیڈول بن چکا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ ہم سے رابطے کر رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے، مختلف جماعتوں سے بھی آ رہے ہیں، ہمارے پاس ہمارے اپنے ورکر بھی جوش و خروش سے لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ان کو بتائیں گے جب الیکشن آئے گا نا، ساری جماعتوں کو پتہ چل جائے گا کہ ٹی ایل پی کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ حکومت کو کوئی تنبیہ یا کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ کس طرح برتاؤ کریں؟ دیکھیں جی، ہم حکومت سے اور سب سے ایک ہی بات کرتے ہیں، تم اپنے نبی کی غلامی میں آؤ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تم جب اپنے نبی کی غلامی سے نکلو گے پھر ہر ایک کی غلامی میں آؤ گے۔ ایک ہی سجدہ جو تجھے گران کرتا ہے، جو 1000 سجدے سے دیتا ہے نجات، تم ایک سجدہ کرو نا، رب کے آگے جھک جاؤ، پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو روڈوں میں آنے کی، کسی کو احتجاج کرنے کی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کا کوئی ایسا لاہ عمل جو آپ بریکنگ نیوز کے طور پر دینا چاہیں؟ نہیں، ہمارا کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہے، میں صرف یہ کہوں گا اپنے ٹی ایل پی کے دوستوں کو کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، اب آپ لوگ الیکشن کی بھرپور تیاری کریں اور الیکشن کی تیاری کے لیے دن رات ایک کریں۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف اس وقت لانگ مارچ کر رہی ہے، ان کا مدعا، ان کا متن، ان کا مفہوم، سارا سیاق و سباق یہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو اور جلد نئے انتخابات ہوں، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف یا دیگر پارٹیز ہیں وہ اپنی بھرپور شمولیت اس میں دیں، اور پھر سے نیا ایک دور شروع ہو، ایک نئی راہیں ہموار ہوں کہ جس میں پاکستان کی تعمیر و ترقی، پاکستان کو عظیم اور قابل تعظیم بنانے کے لیے کام کیا جائے۔ ٹی ایل پی کا جو لاہ عمل ہے وہ ہم جاننے کے لیے یہاں پر آج مفتی صاحب کے پاس آئے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ٹی ایل پی عمران خان کا دم بھرنے جا رہی ہے۔ کسی حد تک عمران خان صاحب نے ان کے مطالبات جو تھے، جن کے ملوث خاطر انہوں نے مارچ بھی کیے، دھرنے بھی دیے، وہ کسی حد تک کچھ پورے ہوئے۔ آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز۔